میں نے بات کی تھی حسی اور مانوی کی، یعنی کہ وہ چیز جو محسوس ہونے والی ہے اور ان چیزوں کے ساتھ بھی کسی کو حفاظت میں دینا جو نظر نہیں آ رہی. اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں جس سے وہ کسی مثلا فوڈ خراب نہیں ہوگی اگر اس کو کسی چیز کی پروٹیکشن میں دے دی. کس کی پروٹیکشن میں دیتے ہیں؟ اچھا اچھا، ہوا میں ایک ویژولی سائن بنا دیتے ہیں گول دائرہ سا، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر آ گئے اور اب کوئی چیز آپ کے اوپر نہیں آئے گی، اس کی پروٹیکشن دیتے ہیں دائرے کی. السلام علیکم. وعلیکم اٹ واز اباؤٹ اسپرچل ہیلنگ، اور اس میں یہ تھا کہ آپ یہ لائٹ انرجی ایسی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ نور ہے تو نور سے، اور لائٹ ہمیں نظر آتی ہے، نور ہوتا ہے یہ، تو اس کے تھرو ہم لوگ ہیل کر نور سکتے ہیں. ضرور ہے مگر لائٹ نہیں ہے. یہ ان کا پھر یہاں اب وہ کیا ہو گیا، یہاں کیا گڑبڑ ہوئی، تمثیل ہو گئی نا. ٹھیک ہے آگے. پھر فردر وہ کہتے تھے کہ آپ وہ ویژلائز کریں دیٹ دا لائٹ از کمنگ ان ٹو یو، اور آپ اپنے ہاتھوں سے آگے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہو. کسی بندے پہ کرنا ہے، کسی یعنی وہ چیز پہ ہاتھوں سے کرنا ہے. آپ اس کو اندر ڈال رہے ہیں، یعنی وہ لائٹ آ رہی ہے اندر ڈال رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی تھی. اوکے. لائک ون تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو یوز دا سمبلس، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ کہ آپ کو اس پہ بلیف ہو دیٹ دس از گوئنگ ٹو ورک. اور اس کا عقیدہ رکھیں، آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سمبل جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ چیز نہیں ہیلپ کرے گی، اور جس پہ اپلائی کر رہے ہو اف دیٹ پرسن ڈزنٹ ہیو دس عقیدہ تو اس پہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کو عقیدے کے اوپر ہمیں خیال آ رہا تھا کہ آفٹر دس تھنگ ہم نے جو فرینڈز نے ڈسکس کیا تو اس میں یہ تھا کہ دعا میں بھی تو یہی ہے نا کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے. تو اگر ہم نے عقیدہ یہاں پہ کرنا تو عقیدہ ہم وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. مور اوور اس میں جو میں آپ کو کنفیوژن والا پارٹ کی تھی، جنہوں نے سکھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ بے شک درود پڑھتی رہیں، بے شک آیت الکرسی پڑھتی رہیں، آپ اس طرح کے الفاظ ساتھ مطلب جتنی بھی آپ کو کلام آتا ہے آپ پڑھ لیں، بٹ یو ہیو ٹو یوز دوز سمبلس. یہاں اس کے علاوہ کام نہیں ہوگا. ورنہ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ کہاں غلطی ہے اس میں غلطی کہاں ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں ریکی ٹھیک ہے کہ نہیں، سوال کبھی آپ سے کسی نے کیا؟ کئی لوگ جنرلی پوچھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ اگر ہوا تو مشکل کہاں ہے؟ استاذہ کل میں اپنی بہن کے ساتھ اسی چیز کو ڈسکس کر رہی تھی. وہ ایکسرسائز کرتے ہو بیکاز وہ ریکی ہیلر رہ چکی ہے، لیکن اس نے آفٹر دیٹ اس نے ودرا کر دیا بیکاز اس کے کچھ کوشچنس تھے جو اس نے اپنے اس ٹیچر سے پوچھے تھے اور اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا تھا آنسر وائز. یہ کہہ رہی ہے نا کہ اللہ کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر بیسیکلی میری بہن نے جو سیکھا تھا وہ جیپنیز اوریجن والا تھا، اور اس میں وہ ایک لینیج بناتے ہیں، اور وہ ویری مطلب بہت ڈرنے والی بات ہے کہ وہ آپ کو لینیج بتاتے ہیں. اس لینیج میں جیپنیز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور آپ کو انیشلی بولتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، جیسا نہیں ہوتا ہم لوگ ایک روحانی تعلق، اور آپ کو وہ محسوس کرنا ہے. اور ان کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے کہ رات کو 11 بجے جتنے بھی ریکی ہیلرز ہیں وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے گھر میں یا جہاں پر بھی، وہ ایک پرٹیکولر سمبلس کو ایٹ پرٹیکولر ٹائم وہ کریں گے، کیونکہ پوری دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایٹ اے ٹائم سے نہیں، ایک انرجی پروڈیوس کریں گے اور ایک پرٹیکولر فریکوینسی پہ وہ مرج کر جائے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب الرحمن کہتے ہیں، کوئی بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں، ہماری ایک فریکوینسی ایک ابو لیول پہ پہنچتی ہے، اور یہ ایک چھوٹے لیول پہ کچھ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. میری بہن نے کوشچن پوچھا تھا کہ اگر میں اس ریکی کو سیکھتی ہوں اور ایک ہندو سیکھتا ہے اور ایک یہودی سیکھتا ہے تو میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے اس کو سیکھنے میں، اگر میں نے یہی عقیدہ رکھ کر اس کو سیکھنا ہے. خیر ان کو آنسر نہیں کیا اور میری بہن کا اس میں سے وہ ہو گیا. تو کل میں یہ ڈسکس کر رہی تھی، ریکی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی آپ کو اس بات پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ آپ خود چیزوں کو ہیل اپ کرتے ہو. مجھے اس سے تھوڑا سا وہ ہوا، ایک پرسنالٹی ہمارے پاکستان کے اس میں ہیں جو بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ان کا ایک سٹیٹس تھا، میں نے پڑھا تھا کہ کہیں پر کوئی کلامٹی آئی تھی تو اس میں انہوں نے اپنے سارے ریکی ہیلرز کو ایڈریس کر کے بولا تھا، ان سے جسے کہتے ہیں نا درخواست کی تھی کہ سارے ریکی کریں تاکہ ان لوگوں کی روحیں بحفاظت پرواز کر جائیں. یعنی اس کا ان سے کیا تعلق، اگر وہ ریکی نہ بھی کریں مطلب، لیکن یہ کانسیپٹ جو بنا دیا وہ تو کلنگ ہے نا. اور دوسرا ایک اور کانسیپٹ ریکی کے علاوہ سائیکالوجی میں، اور یہ ابھی نیو ٹریڈیشن وائز بہت پرومیننٹ ہے، لوگ اس کو بلیف کے طور پہ بھی فالو کرتے ہیں، لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے اوپر دی سیکریٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں خود اس کو بہت زیادہ فالو کرتی تھی اور مجھے ایک زمانے میں لگا ہے کہ اس نے بڑا افیکٹولی کام کیا، لیکن
اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ آپ یونیورس میں کوئی بھی چیز اس کو اپنی لائف میں اٹریکٹ یا ریپیل کر سکتے ہو ود یور انٹینشن. مطلب اس کے اندر پھر یونیورس کے جو کریٹر کا کانسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا سا ایک طرف ہو جاتا ہے بلیف میں. جب آپ لائیں کہ میں کسی بیماری کو اٹریکٹ یا کسی بندے کو اٹریکٹ یا کسی چیز کو ریپیل صرف یہاں سے کر رہی ہوں, برین پارٹس, سوچ کی قوت. تو اور اس کو اگر ایز اے بلیف لوگ فالو کر رہے ہیں ایز اے بلیف, تو وہ پھر فالٹ ہو جاتا ہے. جی یہ جو بتا رہی تھی نا وکی کا, تو میں نے اس کو دیکھا تھا. میری کزن جب بیمار تھی, ان کو کینسر تھا, تو ہمارے گھر ایک وکی ماسٹر آئے تھے کرنے کے لیے ان کو. تو اس وقت تو مجھے بالکل بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, کہ میں تھوڑی چھوٹی تھی. لیکن اب وہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ مطلب وہ بھی یہی کر رہے تھے کہ ان کو میں 10 دن میں ٹھیک کر دوں گا, اور ان کا کینسر جو تھا وہ لاسٹ اسٹیج پہ تھا, اور وہ میرا خیال ہے اگلے 1 مہینے میں فوت بھی ہو گئی تھی. یعنی یہ دعویٰ بھی کسی کا کرنا کہ میں ٹھیک کر دوں گا, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. وعلیکم السلام. میں نے جو ایک چیز دیکھی تھی, ایک دفعہ ٹی وی پہ کوئی کوکنگ شو آ رہا تھا, تو میں صرف اس لیے آئی ہوں بتانے کے لیے کہ بعض اوقات لگتا ہے چیزیں بہت ہارملیس لگتی ہیں, لیکن اگر عقیدہ بھی اگر ہم نے نہ پڑھا ہو تو پھر تو ہم بالکل بھی اس میں گرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. وہ کوکنگ شو تھا, وہ جیسے کالز آتی ہیں, تو اس میں ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے ایک دفعہ کوئی طریقہ بتایا تھا چیزیں گم ہو جائیں تو کیسے ڈھونڈیں, تو وہ تو ذرا سے دوبارہ ایکسپلین کر دیں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ بہت زیادہ فرمائش اس کی آتی ہے, چلے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں, ویسے بھی تو 1 ہی منٹ کا تو کام ہے. تو آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو گمی ہوئی ہے نا, تو وہ ذہن میں لائیں کہ وہ کیا گمی ہوئی ہے, اور دیوار سے پتہ 3 فٹ دور کھڑے ہو جائیں, اور اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکھنا ہے یا موسیٰ یا کلیم, یہ دیوار پہ لکھ دیں. اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, کیا ہو گیا ان کا نام لکھیں, اچھا یا موسیٰ یا کلیم لکھ دیں, بس چیز مل جائے گی فوراً. لیکن جب وہ مل جائے نا, تو اس میں اہم نقطہ یہ تھا کہ اس کو اب آپ نے ہاتھ سے مٹا دینا ہے. وہ جہاں پہ بھی کھڑے ہو کے آپ نے کیا تھا نا, تو ہوا میں ہی اشارے میں جیسے لکھا تھا ایسے وائپ کر دینا, ورنہ پتہ نہیں کیا کیلیمٹی آ جائے گی یا کیا ہو جائے گا. اب اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کی کہ بیٹا میں آپ کو جو یہ کلو بتا رہی ہوں نا, یہ انتہائی افیکٹو ہے. اور پھر کالز اور آنی شروع ہو گئی کہ ہاں جی ہم نے کیا ہوا تھا, تو ہماری فلاں چیز جو تھی وہ بھی مل گئی اور وہ بھی مل گیا. میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ جو بچے ہیں یا اتنے زیادہ نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے سیدھے سادے, ہر قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں اب کیا, نہ کوئی خرچ ہے, نہ کہیں جانا ہے, نہ کوئی دھاگا چاہیے, نہ کا تعویذ, کچھ بھی نہیں چاہیے نا. جسٹ ہیو ٹو ڈو دس شرک کہ آپ کسی پیغمبر کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے, اور آپ پتہ وہ بلیف, جیسے میرا بہت عرصے سے بچپن سے یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ جو اسلام ہے اس کو ہم پڑھیں گے تھرو قرآن, تھرو حدیث, اور اس کے بعد صحابہ, اور پھر کچھ اور. میرے نزدیک علم اس طرح سے ٹرانسفر ہوا, اسی لیے سب مسلمانوں نے حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے محنت بھی کی. لیکن ہی ہیڈ اے بلیف کہ ایک تو یہ والا نالج ہوتا ہے اور ایک روحانی نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دیتے ہیں. اینڈ وین ہی گیٹس دا روحانی نالج, تو اس کو پھر حدیث کی اوتھینٹک ہونے کا اس کو خود سے پتا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا نہیں کیا, اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹ وحی مل رہی, یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان پہ وحی کر رہا ہے, اب وہ جیسے چاہیں انٹرپریٹ کریں. اس کی دلیل کدھر ہے؟ کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور وہ تیسرا جو آپ بتا رہی ہیں وہ بھی کہیں ہو؟ خود قرآن میں کہیں نہیں اس کی دلیل. تو ان کو کس نے اتھارٹی دے دی کہ وہ کلیم کریں کہ ان کے پاس کسی خواب سے یا کسی بھی اور ذریعے سے کوئی چیز آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. تو ہمارا معیار کسی بھی چیز کو لینے کا لوگوں کے دعوے نہیں, ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے کلیم کرتا رہے گا کہ ایسا ہو جائے گا یا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, لیکن اس کے دعوے کو ہم کس طرح ایکسپٹ یا ریجیکٹ کریں گے؟ کیا کرائیٹیریا ہمارے پاس؟ اپنی عقل سے, دل سے, خواہشات سے نہیں. دیکھیں گے کہ قرآن نے کیا بتایا. اگین واپس وہیں جائیں گے کہ وہاں کوئی لکھا ہوا ہے ایسی کوئی چیز ہے, اگر ہے تو ہم کوئی حرج نہیں. اور پھر قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, کسی اور کا نام لیا, وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اگر رسول نے نہیں دیا تو بس نہیں دیا, کسی اور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں. چلیے